وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بیائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی صرف ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. یہ آیت چوتھے پارے کی ہے، یعنی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 16 کی یہ آیت نمبر 152 یہ آیت بھی پچھلی آیتوں سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اس کا، کیونکہ یہ آیت بھی غزوہ احد ہی کے ضمن میں نازل ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مضامین اللہ نے بیان کیے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے صحابہ کرام سے، وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اور بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اذ تحسونہم بإذنہ، کہ تم مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے. یہاں پر جیم ہے، گویا کہ بات یہاں پر مکمل ہوئی، مگر چونکہ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے آگے اسی مضمون سے جڑی باتیں ہیں. اس پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. یہ ٹکڑا غزوہ احد کے ابتدائی حصے کے تعلق سے ہے، کیونکہ غزوہ احد میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جو مسلمانوں کی فتح اور کامرانی ہوئی، مگر وہ عارضی اور وقتی تھی. پھر اس کے بعد دشمنان اسلام کے 2 پارٹوں کے درمیان مسلمان پسے جانے لگے اور مسلمانوں کی آزمائش ہوئی. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ پھر سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہونے لگے
اور پھر اسلام کے جھنڈے تلے پھر اکٹھا ہوئے، پھر دوبارہ دشمنوں سے مقابلہ کیا اور انہیں کھدیڑ کر قتل کیا، بھگا دیا، پھر اس طرح مسلمانوں کی دوبارہ فتح ہوئی۔ تو جو پہلا ہی جو حصہ ہے اسی کے تعلق سے یہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا وعدہ تمہارے تعلق سے جو کیا تھا وہ اللہ نے سچ کر دکھایا۔ اسی وعدے ہی کا یہ نتیجہ تھا اذ تحسونہم بإذنہ، کہ تم اللہ کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے انہیں مار رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یا بعض جدید مفسرین نے، جدید جنہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد کے لوگوں نے جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق اس آیت کے پہلے ٹکڑے کا جو معنی و مفہوم انہوں نے لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی اس میں اشارہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے ان 3000 5000 فرشتوں کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جبکہ یہ بات سرے سے صحیح نہیں ہے، سرے سے غلط ہے، کیونکہ 3000 یا 5000 کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ صرف غزوہ بدر ہی کے تعلق سے تھا۔ جنگ احد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا مدد کے لیے۔ غزوہ احد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا مدد کے طور پر۔ تو پھر یہاں اب کس وعدے کا تذکرہ ہے؟ یہاں پر یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ عام وعدہ ہے جو عام طور پر مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مکی دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی آیتیں نازل کی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ وعدہ کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دشمنان اسلام کو کھدیڑو گے، انہیں مارو گے اور تمہاری فتح ہوگی، ایک دن اسلام غلبہ پا کر رہے گا۔ اس قسم کے جو وعدے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے، انہی وعدوں کی طرف اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے اشارہ کیا۔ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوا تمہارے تعلق سے، اور تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کیا۔ اذ تحسونہم بإذنہ، اسی لیے دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو وعدہ ہے یہ غزوہ احد کا جو ابتدائی حصہ ہے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اسی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اس کی دلیل آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتی ہے، اذ تحسونہم بإذنہ کہا اللہ نے، یعنی اس کے حکم سے تم انہیں قتل کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ غزوہ احد کے ابتدائی حصے میں مسلمانوں نے بہت سارے کافروں کو، مشرکوں کو کاٹا، قتل کیا، مار دیا۔ اسی سے وعدہ جڑا ہوا۔ آگے اللہ کہتا ہے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ دیکھیے اب پھر سے اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، حتی یہاں تک کہ، مطلب یہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ، یہ لفظ خود یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا، اسی وعدے کی وجہ سے تم کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ کب تک قتل تم نے کیا؟ تمہارا قتل کرنے کا معاملہ کب تک چلتا رہا؟ حتی یہاں تک کہ اذا فشلتم، کہ تم پست ہمت ہونے لگے، تم میں بزدلی اور کمزوری آ گئی، یا تم دشمنوں سے مزید لڑنے کے بجائے اپنے ہتھیار روک لیے۔ فشلتم، تم ڈھیلے پڑ گئے۔ فشلتم کا مطلب کیا ہے؟ لڑنے کے بجائے تم نے اپنے ہتھیار روک لیے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اس وعدے کے مطابق اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا، یہاں تک کہ تم کافروں پر غلبہ پا گئے اور انہیں قتل کرنے لگے۔ یہ معاملہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک کہ تم ڈھیلے نہ پڑ گئے، پست نہ ہو گئے، پست ہمت نہیں ہو گئے۔ دوسری چیز وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اپنے معاملے میں اختلاف کرنے لگے۔ تنازعتم فی الامر، اپنے کام میں اختلاف کرنے
لگے. دو باتوں کا تذکرہ. ایک اور بات ہے، تیسری بات کا بھی اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو ایک پہاڑی پر جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلط کیا تھا، کھڑا کیا تھا، تاکہ دشمنان اسلام پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں. ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بالخصوص ان کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ جو پہاڑ ہے اس کو آج ہم جبل رمات کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا ٹیلا ہے. احد پہاڑ تو کافی بڑا ہے مگر ایک چھوٹا ٹیلا ہے. اس ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 زبردست تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا. اس ٹیلے کو، اس پہاڑ کو جبل رمات کہتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. ان کے طرف سے اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی تھی، دشمنان اسلام کو مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے. یہ معاملہ کب تک چلا؟ جب تک کہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ نہ روک لیے، ہتھیار نہ روک لیے، اس وقت تک یہ معاملہ چلتا رہا. دوسرا وہ تنازع تو فی الامر، اور ایک معاملے میں اختلاف کیا. وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. میدان چھوڑ کر بھاگنے، یہاں تک کہ کفار کی عورتیں اپنے بازے وغیرہ اٹھا کر پہاڑوں میں دوڑنے لگی، اور جو کفار تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. مسلمان ان کا تعاقب کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمان جو ہے، جو اصل جو جہاں مین جھنڈا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گئے. کفار کی اصل مرکز تک مسلمان پہنچ گئے، یہاں تک فتح ہو چکی تھی. لیکن وہ جو 50 تیر انداز تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اب ہمیں یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ یہ تو جیت ہے، غنیمہ غنیمہ، یعنی یہ غنیمت ہے، اب غنیمت لینے کا موقع ہے. یہ کہہ کر انہوں نے وہ مورچہ چھوڑ دیا، وہ جگہ چھوڑ دی اور میدان جنگ میں اتر آئے تاکہ مالی غنیمت جمع کر سکے. ان کے سردار نے، ان کے امیر نے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کام مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر رکنے کے لیے کہا ہے، چاہے مسلمان جیتے یا ہارے ہمیں رکنا ہی ہے. تب بھی انہوں نے نہ مانی اپنے امیر کی بات، وہاں سے نکل گئے. یہ اختلاف تھا، رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، اس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. آگے تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کے دیکھنے کے بعد جو تمہیں پسند تھی، یعنی فتح. تحبون کا تذکرہ اور اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ فتح اور کامرانی. وہ چیز جو تمہیں پسند تھی، فتح اور کامرانی، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کی جھلکیاں دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی بھی کی. نافرمانی کس کی؟ دو چیزوں کی نافرمانی. ایک امیر کی نافرمانی کی. امیر بارہا سمجھا رہے تھے، غالباً عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے امیر تھے. انشاءاللہ وہ سارے دلائل اور احادیث بھی آپ کے آگے رکھوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے پورا ایک نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے ان آیتوں کا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا سمجھا رہے تھے کہ یہاں سے مت جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر ہی رکنے کو کہا ہے، تو بھی ان کی نافرمانی کی. ایک تو امیر کی نافرمانی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ براہ راست ان سے کہا تھا کہ یہ مورچہ نہ چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائے یا ہار جائے یا چیل کوے ہمیں نوچ نوچ کر کھائے، تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا. جگہ کو چھوڑا، امیر کی نافرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا ہے کہ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. وہ ایک یہ تیسری قسم کی نافرمانی، ایک تو امیر کی نافرمانی براہ راست، دوسرا نبی کی نافرمانی، اور تیسرا امیر کی نافرمانی کر کے نبی کی نافرمانی، جس کا تذکرہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے، یہاں کر رہا ہے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس چیز بعد اس کے کہ تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں پسند تھی، یعنی فتح اور کامرانی. یہاں پر توئے ہے، اس آیت کا دوسرا ٹکڑا یہاں پر مکمل ہوا. تو یہ جو
تذکرہ ہے کن لوگوں کے تعلق سے؟ ان 50 صحابہ کے تعلق سے جو پہاڑ پر مورچہ بند تھے۔ اب ایک نقطہ یہاں پر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے تعلق سے جو پہاڑ پر مورچہ زن تھے ان کے تعلق سے کہتا ہے کہ تم پست ہمت ہو گئے، تم نے تنازع کیا، اختلاف کیا، اور تم نے نافرمانی کی، امیر کی اور نبی کی۔ تو کیا ایسی باتیں جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، غور کرنے کا نقطہ دے رہا ہوں، ایسی باتیں ہمیں جو تاریخ میں ملتی ہیں، سیرت کی کتاب ملتی ہے اور قرآن میں جس کا اشارہ مل رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ کہ اس میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہے؟ ایک سوال ہے، کیا صحابہ کی شان میں گستاخی ہے یہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے دیتا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کے بعض لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، دنیا طلبی تھی ان کے اندر۔ دنیا طلبی سے مراد کیا تھا؟ مورچہ زنی چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنا مقصد تھا۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں کے بعض وہ لوگ تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی نبی کی بات اور اطاعت میں وہیں کھڑے رہے اور اپنی جگہ نہ چھوڑی، تو تم آخرت کے چاہنے والے تھے۔ یہاں پر جیم ہے، تیسرا ٹکڑا مکمل ہوا۔ آگے اللہ کہتا ہے چوتھے ٹکڑے میں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، دیکھیے پورا ایک ہی آیت میں غزوہ بدر کا پہلا حصہ اللہ نے پورا ذکر کر دیا۔ کیا انداز ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا جو پہلا جو حصہ ہے اس پورے حصے کو اللہ نے تذکرہ کر دیا، اور اس کے اندر جو غلط فہمیاں اس وقت کے مسلمانوں کو تھی یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ساری غلط فہمیوں کو اللہ نے دور کر دیا ایک ہی آیت میں، آیت نمبر 152 سورہ آل عمران کی۔ اللہ کہتا ہے ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا عنہم، ان سے، یبتلیکم، یعنی تمہارے یہ کام کرنے کی وجہ سے۔ کون سا کام؟ ایک تو تم پست ہمت ہو گئے، ہتھیار روک لیے، مال غنیمت کو دیکھ کر لڑنے کے بجائے تم رک گئے، جبکہ انہیں اور مارنا چاہیے تھا، اور قتل کرنا چاہیے تھا، اور انہیں کھدیڑنا چاہیے تھا، مگر تم رک گئے۔ دوسرا، آپس میں اختلاف کیا کہ جگہ رکا جائے کہ نہ رکا جائے۔ تیسرا، تم نے نافرمانی کی، امیر کی بھی اور نبی کی بھی۔ تین کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا، اور پھر چوتھا دنیا طلبی کی، جبکہ آخرت طلبی ہونا چاہیے تھا۔ یہ چار کام کرنے کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے اللہ نے تم کو ان سے روک دیا۔ ثم صرفکم عنہم، اللہ نے ان سے تمہیں روک لیا، ہٹا دیا، یعنی مسلمانوں کا جو غلبہ کفار کو ہو رہا تھا وہ غلبہ کمزور پڑ گیا، اور الٹا کیا ہوا نتیجہ؟ یبتلیکم، اللہ کہتا ہے پھر میں نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش کر لی میں نے تمہاری۔ آزمائش کیسی ہوئی؟ وہ جو 10 صحابہ جو بچے تھے ٹیلے پر، 9 صحابہ شہید ہو گئے، کیونکہ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سوار تھے، بڑا اچھا دستہ تھا ان کے ساتھ، فوجی دستہ، اس کو پیچھے سے لائے۔ 10 لوگوں پر قابو پانا آسان تھا، 10 کے 10 یا 9 شہید ہو گئے، ایک بھی ہوئے، جو ہے 9 جو صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ جب جو دشمن بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ کر آئے، پیچھے سے بھی حملہ، آگے سے بھی حملہ، اس درمیان بھی اور صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ تھے، 7 انصاری اور 2 مہاجر، وہ بھی ایک ایک کر کے وہ بھی شہید ہوتے گئے نبی کو بچانے کے چکر میں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے علاوہ میدان جنگ میں کئیوں صحابہ شہید ہوئے. اس طرح 70 تک وہ تعداد پہنچی, یعنی 70 صحابہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے. اس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی. دیکھیے کتنی زبردست آیت ہے. ایک آیت میں پورا غزوہ احد کا پہلا حصہ اللہ نے پورا بیان کر دیا. یہاں سے خاص طور پر جنگ کے اوپر ہی پورا تبصرہ ہے. اس کے بعد والی آیت پھر وہی اس کے آگے کا مرحلہ ہے, اس کے بعد والی پھر اس کے آگے کا مرحلہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ایک ایک ٹکڑے کو بیان کر رہا ہے. اس آیت میں 152 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے پہلے حصے پر روشنی ڈالی, جس میں مسلمانوں کی وقتی طور پر فتح اور پھر شکست میں بدلی, اس پر اللہ نے روشنی ڈالی. کہتا ہے کہ جب تم نے یہ 4 کام کیے تو اللہ نے تمہیں ہٹا دیا ان کے اوپر سے اور ان کو وقتی طور پر تم پر غلبہ دیا, جس کی وجہ سے تمہاری آزمائش میں نے کی. آگے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. یہ آیت کا ٹکڑا بڑا ہی اہم ہے, اور یہ آیت کا ٹکڑا صحابہ کرام کی شان میں ہے. صحابہ کی شان میں ہے. لقد عفا عنکم, اللہ کہتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, یعنی میدان جنگ میں بزدلی دکھانے کے بعد, میدان جنگ میں اختلاف کرنے کے بعد, میدان جنگ میں امیر کی اور نبی کی نافرمانی کرنے کے بعد, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کیا. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ان صحابہ کے تعلق سے ہے جن سے غزوہ احد میں غلطی ہوئی. کون سی؟ نافرمانی والی غلطی, مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے. صحابہ کی شان میں ہے یہ. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جس کے تعلق سے قرآن مجید خود کہے کہ اللہ انہیں معاف کر دیا ہے, اگر کوئی صحابہ پر لعن طعن کرنے والا, طعن و تشنیع کرنے والا صحابہ پر یہ اعتراض کرے کہ نعوذ باللہ صحابہ تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, نعوذ باللہ صحابہ تو بزدل ہو گئے تھے, نعوذ باللہ صحابہ نے تو نافرمانی کی, کسی ایک صحابی کا نام لے کر بھی اس طرح کے اعتراضات کرنا اس کے دل کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے, ایمان والا نہیں ہوتا ہے. صحابہ پر اعتراض کرنا جبکہ اللہ نے انہیں کلین چٹ کر دیا, اللہ نے انہیں بالکل ہی معاف اور بالکل بری کر دیا. اللہ نے کہا کہ وہ عفا عنکم, اللہ نے تمہیں اوپر سے نیچے تک معاف کر دیا. حالانکہ اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے جو ہتھیار جنہوں نے چھوڑ دیے تھے, لڑنا چھوڑ دیے تھے. جب نبی کے تعلق سے معلوم ہوا, افواہ اڑی کہ آپ سلم قتل کر دیے گئے, تب تو اور بھی حالت بری تھی. بعض صحابہ, جیت صحابہ کا بھی ہے تذکر آتا ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر پہاڑوں میں گھس گئے. حالانکہ نعوذ باللہ یہ پیٹ دکھانا ہوا, مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو کچھ معاملہ ہوا اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے ان سب کو, ان ساری چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا, تمہارے تعلق سے درگزر کر دیا. اب صحابہ پر کسی قسم کا طعن اور طنز نہیں ہو سکتا, اور جو کرے وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے ایمان والوں پر. یہاں پر مومنین سے مراد خاص غزوہ احد کے صحابہ ہیں اور صحابہ کرام ہیں, اور عام طور پر قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہوتا ہے ان پر کہ اچھا دے کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں خوش کرتا ہے, کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آزمائش کر کے بھی اللہ ان پر رحم ہی کرتا ہے. جیسا کہ غزوہ احد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آزمائش تو کی, وقتی طور پر دشمن ان پر غلبہ تو پایا, مگر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی خواہشوں کو پوری کر دیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے, شہید ہونے کی خواہش رکھتے تھے.
اللہ نے ان کی بھی خواہش پوری کر دی. تو اللہ کہتا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا خاص فضل رکھتا ہے، بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے. آیت نمبر 152 یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، کچھ تشریح اور کچھ تفسیر اور وہ پس منظر اور وہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے آگے رکھا جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے چاہیے، تاکہ اب جو دلائل میں آپ کے آگے رکھوں اس ضمن میں وہ دلائل ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ عام طور پر اگر اس پس منظر کو ہم نہ جانیں اور احادیث کی کتابیں اگر ہم پڑھیں، سیرت کی کتابیں اگر ہم پڑھیں تو ایسے واقعات ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے. آئیے ایک زبردست حدیث ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کے لیے. یعنی اس میں اللہ کہتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا یہاں تک کہ تم دشمنوں کو کاٹنے لگے، مارنے لگے، یہاں تک کہ تم میں بزدلی آ گئی، تم نے ہتھیار روک لیے اور تم میں اختلاف ہو گیا اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ تمہاری محبوب چیز تمہیں نظر آئی، یعنی فتح تمہیں نظر آئی. تم میں بعض لوگ دنیا چاہتے تھے، بعض لوگ آخرت چاہتے تھے. یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 4043 4043. اس حدیث کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لقینا المشرکین یومئذ، ہم مشرکوں سے جب ہماری مدبھیڑ ہوئی یا جنگ ہونے والی تھی غزوہ احد میں، اجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی کو جبل رماد پر مقرر کیا، جبل رماد پر مقرر کیا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ، اس ٹکڑی پر جو 50 افراد پر مشتمل تھی اس کے امیر حضرت عبداللہ کو بنایا، یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا امیر بنایا. وقال، اور کیا کہا، تاریخ میں یہ الفاظ سنہرے حلقوں میں لکھے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست سپہ سالار تھے، کتنے زبردست جنگجو تھے، کتنے زبردست پریڈکشن کرنے والے تھے. یہ لفظ پریڈکشن اب آیا ہے سامنے تو اس کی تھوڑی تشریح کر دوں. بہت سارے لوگوں کو لفظ پریڈکشن اور فور کاسٹنگ میں فرق نہیں پتا ہے، اس لیے جو لوگ فور کاسٹنگ کو غلط کہتے ہیں یعنی بھوشیہ وانی کو، وہ لوگ پریڈکشن کو بھی غلط قرار دیتے ہیں. جبکہ فور کاسٹنگ یعنی کہ مستقبل کی خبر دینا، بھوشیہ وانی کرنا، یہ غلط ہے، یہ جادوگری میں داخل ہے، یہ حرام ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد ہی کی کیوں نہ ہو. مگر پریڈکشن یہ جائز ہے، کیونکہ پریڈکشن اور فور کاسٹنگ میں فرق یہ ہے کہ فور کاسٹنگ میں، بھوشیہ وانی میں انسان غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بس میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں بات آئی، یہ بات مجھ میں القاء کر دی گئی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا میرے شیطان نے مجھے یہ خبر دے دی. تو یہ مستقبل کی خبر ہے جو جائز نہیں ہے. پریڈکشن کہتے ہیں اندازہ کرنے کو، اور اندازہ جو کیا جاتا ہے، پریڈکشن جو کیا جاتا ہے، دیٹ از بیسڈ آن سم فیکٹس، سم فگرس، یعنی کچھ فیکٹس اور فگرس کو دیکھ کر اگلی چیز کا اندازہ کرنے کو اس کو کہتے ہیں پریڈکشن. یہ جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ 1 یا 2 دن پہلے کسی صاحب نے واٹس ایپ پر مجھ سے سوال کیا تھا کہ سراج بھائی بتائیے پریڈکشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ فور کاسٹنگ تو نہیں کرنا چاہیے. تو پریڈکشن، تو وہ پریڈکشن کا معنی
جو ہے اندازہ کرنے کو، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی فور کاسٹنگ ہی کی طرح ہے، جبکہ فور کاسٹنگ نہیں ہے، یہ پریڈکشن ہے، یعنی یہ فیکٹس اینڈ فگر کی بیس پہ سے اگلا جو ہے اندازہ کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی وجہ سے بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو ماضی پر غور کرے، حال کو سمجھے اور مستقبل کی پلاننگ کرے۔ ماضی پر غور کرے، حال کو سمجھے اور پھر مستقبل کی پلاننگ کرے۔ یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا۔ غزوہ بدر ہو چکا تھا، کافی اچھا اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ کفار سے کس طرح کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں پہلے ہی سے پہاڑی کا اوپری والا حصہ لیا، اور پھر دوسری طرف جہاں پر دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے 50 تیر اندازوں کو اس پر مقرر کیا۔ اور کیا کہتے ہیں مقرر کر کے؟ غور کیجیے، الفاظ اتنے زبردست اور جامع ہیں، کتنے پختہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4043، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال لا تبرحوا، یہاں سے بالکل مت ہٹنا، یہاں سے اتر کر مت آنا، ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ ہم ان پر غلبہ پا چکے ہیں تب بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ فلا تبرحوا، تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ لا تبرحوا، پہلے کیا کہا؟ لا تبرحوا، اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا، اگر تم دیکھ لو کہ ہم ان پر غلبہ پا چکے تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ دو بار کہا، آگے کہتے ہیں وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، اگر تم یہ دیکھ لو کہ وہ ہم پر غلبہ پا چکے ہیں اور ہم شکست خوردہ ہو رہے ہیں، فَلَا تُعِينُونَا، دیکھیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کیا زبردست الفاظ ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَلَا تُعِينُونَا، تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ ایسے الفاظ ہیں۔ اگر ہم جیت جائیں، بعض حدیثوں میں ایسے بھی الفاظ ہیں، اگر ہم مال غنیمت لوٹنے لگے تب بھی اتر کر نہ آنا، تب بھی جگہ کو نہ چھوڑنا، اور اگر وہ ہم پر غلبہ پا لے اور ہم شکست خوردہ ہو جائے تب بھی ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا۔ یعنی وہ 50 تیر انداز جنگ کا اصل کی رول رکھتے تھے، اصل فوجی دستہ تھا وہ، جو اصل مرکز تھا، جس کے اوپر پوری جنگ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اگر اپنی جگہ پہ ٹکے رہے تو جنگ بالکل غزوہ بدر سے بھی بہترین نتیجہ لے کر آنے والی تھی، کیونکہ یہاں پر بھی 750 صحابہ اور دشمن 3000، یہاں پر بھی دگنی تگنی جو ہے تعداد دشمنوں کی بڑی ہوئی ہے، غزوہ بدر میں بھی تھی۔ یہ بھی اگر پلان کے مطابق اگر یہ جنگ ہوتی تو واقعی غزوہ بدر ہی کی طرح اچھے نتائج اس کے بھی نکلتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ہم پر غلبہ پا لے اور ہم شکست خوردہ ہو جائے تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ آگے کہتے ہیں فَلَمَّا لَقِينَا حَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم جب دشمنوں سے ہماری جب مدبیڑ ہوئی، جنگ ہونا شروع ہو گئی تو دشمن بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا جس میں ہندا بھی تھی، اپنے پائجامے اوپر کو اٹھائے دوڑ رہی تھی، پہاڑوں میں دوڑ رہی تھی، ڈر کے مارے پہاڑوں میں گھسنے لگی۔ رفعن عن سوقہن، اپنے پائجامے کو اٹھائے ہوئے پہاڑوں میں دوڑنے لگی۔ بدت خلاخلہن فاخذوا یقولون، جب یہ حالت جب ان 50 تیر اندازوں نے جب دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا، کیا کہنے لگے؟ یقولون الغنیمہ الغنیمہ، غنیمت غنیمت غنیمت، یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اترنے لگے۔
فقال عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حرکت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبرحوا، کیا بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہاں سے نہیں اتریں گے، ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا مورچہ نہیں چھوڑیں گے، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد نہیں کیا تھا؟ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عہد یاد دلا رہے تھے کہ ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے، ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو، پھر بھی انہوں نے نہ مانی، اپنے امیر کی نہ مانی۔ فلما ابو صرف وجوہہم، یہاں تک کہ جب انہوں نے انکار کر ہی دیا، امیر کی نافرمانی کر ہی دی، نبی کی نافرمانی کر ہی دی، صرف وجوہہم، تو ان کے چہرے بھی بدل گئے۔ یعنی جس خوشی کے ساتھ میدان جنگ میں اتر رہے تھے، جیسے ہی اترے تو 10 ہی صحابہ جبل رماد پر ٹکے ہوئے تھے، 10 پر قابو پا لینا خالد بن ولید کے دستے کو آسان تھا، فوراً پیچھے سے حملہ کیا، ان کے چہرے بدل گئے۔ جو خوشی کے بارے نیچے اتر رہے تھے، اب وہ غم کا سا ماحول چھا گیا۔ فَأُصِيبُ 70 قتیلا، اس درمیان 70 صحابہ قتل کر دیے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ آگے کہتے ہیں وَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ، یہاں تک کہ ابو سفیان ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ یہ غزوہ احد کا پہلا حصہ ہے جس میں مسلمان بری طرح شکست خوردہ ہو گئے، یہاں تک کہ 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر ہیں ابو سفیان، تو یہ کفار کے مشرکوں کے سردار بھی تھے۔ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ فقال افی القوم محمد، کیا اس قوم میں محمد ہے؟ آواز لگائی اور پوچھا، فقال لا تجیبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، مجموعہ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اس کا جواب دینے سے، تاکہ کوئی جواب نہ دے، یہاں تک کہ فقال افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا اس مجمع میں ابن ابی قحافہ بھی ہیں؟ کون ابن ابی قحافہ؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ابن ابی قحافہ کون ہے؟ کون ہے ابن ابی قحافہ؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کا نام ہے ابن ابی قحافہ۔ کیا ابو بکر کیا اس میں ہے، اس قوم میں ہے یا زندہ ہے؟ یہ پوچھنا مقصد ہے اس کا۔ قال لا تجیبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جواب نہ دو۔ فقال افی القوم ابن الخطاب، کیا ابن خطاب موجود ہے؟ یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہے؟ پوچھا۔ فقال ان ہؤلاء قتلوا، جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ ارے یہ سب تو قتل کر دیے گئے، مر گئے، ختم ہو گیا۔ فلو كانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو آواز دیتے، جواب دیتے، میرے سوال کا جواب دیتے، یہ زندہ ہی نہیں ہے تو جواب نہیں دے پا رہے۔ فلم يملكوا عمر نفسه، اب ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کنٹرول نہیں ہو پایا ان سے، یہ کہ 3 لوگوں کو مرا ہوا کہہ رہا ہے ابو سفیان، کنٹرول نہیں ہوا، بے قابو ہو کر کیا کہنے لگے؟ فقال کذبت یا عدو اللہ، جھوٹ کہا ہے اللہ کے دشمن تو نے۔ ایک نقطہ قابل غور دیکھیے آپ، میں انشاءاللہ حدیث کو تو رکھوں گا آپ کے آگے، واقعہ تو سناؤں گا، ایک ایک لفظ ب لفظ تاریخ کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ کئی کا نقشہ آ رہا ہے؟ تاریخ کا، ہسٹری، ایک ایک لفظ ب لفظ سچا واقعہ۔ پھر آپ بتاؤ تو صحیح، اب تاریخ کہاں سے پڑھو گے؟ ہسٹری کہاں سے پڑھو گے؟ کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہسٹری کی بھی ایک الگ کتاب ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پر، کیوں گمراہیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہو؟ کیوں امت کو بھی بھٹکا رہے ہو؟ یہ کہہ کر تاریخ
تاریخ کی ایک الگ کتاب ہوتی ہے. ارے الگ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں ساری تاریخ موجود ہے اور وہ سچی تاریخ ہوتی ہے. حدیث تاریخ کی بول کے اگر الگ کتاب ہوگی تو پھر اس کی الگ تحقیق کرنی ہوگی، پھر اس کے الگ سندوں پہ تحقیق کرنی ہوگی، سچے جھوٹے سارے واقعات. ہسٹری کبھی بھی بدلی جا سکتی ہے، قسم خدا کی حدیث کتابیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید کا ذمہ لیا ہے اللہ نے، احادیث مبارکہ کا بھی ذمہ لیا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتے تھے. اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. تو میرا بس پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آج صحیح بخاری کی حدیث سے غزوہ احد کا نقشہ لفظ ب لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جبکہ ہم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہسٹری تاریخ کی کتاب نہیں، اصل ہے حدیث کی کتاب. ہسٹری اور تاریخ کہہ کر نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کریں. حدیث کی کتابوں میں الحمدللہ اسلامک تاریخ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تابعین اور تبع تابعین رحم اللہ کی چار زمانوں کی تاریخ آپ کو حدیث کی کتاب میں مل جائے گی. اور 4 ہی زمانے کی تو اسٹڈی کرنا ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ خیر القرون ہے، یہ بہترین زمانے ہیں. اب اس کے بعد اتار چڑھاؤ تاریخ میں ہوا ہوگا، کچھ معلوم ہوگا کچھ معلوم نہیں ہوگا، اس میں اختلاف زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. مگر یہ تاریخ ہماری سچی ہو، صحیح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمیں سچا اور صحیح معلوم ہو، صحابہ کا زمانہ ہمیں سچا اور صحیح معلوم ہو، تابعین رحمہ اللہ اور تبع تابعین رحمہ اللہ ان کا زمانہ سچا اور صحیح معلوم ہو. اور یہ حدیث کتابوں سے ممکن ہے. کوئی تاریخ کی نئی اور انوکھی کتاب نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی اور بیسک علم ہے جو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. تو آئیے حدیث صحیح بخاری کی حدیث کو آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے اور کہا کہ کذبت یا عدو اللہ، جھوٹ کہا ہے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ کہا. ابق اللہ علیک ما یخزیک، اللہ نے تیرے لیے ان لوگوں کو باقی رکھا ہے تاکہ تجھے ذلت دے. کیا کہا؟ اللہ نے جن کا تو نے ذکر کیا، اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے، زندہ رکھا ہے تاکہ تجھے ذلت دے سکے، ذلیل کر سکے. قال ابو سفیان، اس وقت ابو سفیان جب یہ سنا تو نعرہ لگایا. کیوں؟ مسلمانوں کے خستہ حالی تھی، مسلمان شکست خوردہ نظر آ رہے تھے. تو اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا، کیا کہا؟ اعلو حبل. کیا کہا؟ اعلو حبل، یعنی حبل ایک بت کا نام ہے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. بت ہے ان کا، ایک بھگوان کے لیے یا بت ہے. تو اعلو حبل یعنی حبل زندہ باد، حبل بڑا رہے، حبل کامیاب رہے، حبل کا نام اونچا رہے. اس طرح اس نے نعرہ لگایا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبوہ. دیکھیے ابھی تک کیا کہے، جواب مت دو کہہ رہے تھے نا کہ ہم زندہ یا مردہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے ساتھ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے بالمقابل کسی کا نام لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیبوہ، عجیب، اس کا جواب دو. تو صحابہ نے پوچھا قالوا ما نقول، اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں اس کا؟ صحابہ بھی صحابہ تھے، حالانکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، مگر اس کا پرفیکٹ اور صحیح جواب کیا ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کا رسول بھی راضی ہو؟ پرفیکٹ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں، ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا اللہ اعلی و اجل، تم کہو کہ اللہ اعلی ہے، اللہ بڑا ہے، اور اجل جلال والا ہے، اس طرح کہو. کہا گیا. پھر ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے. عزا ایک اور بت کا نام ہے، ایک اور بت کا نام ہے، ایک اور صنم کا نام ہے. کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. مطلب کیونکہ تم عزا کو مانتے نہیں ہو، عزا کی پوجا کرتے نہیں ہو، تو تمہارے پاس عزا ہی نہیں. عزا ہے اس لیے آدم جیت گئے. کیا کہہ رہے ابو سفیان؟ ہمارے پاس عزا ہے اس لیے آدم جیت گئے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے اس لیے تم ہار گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا عجیبو ہے، اس کا بھی جواب دو، کیونکہ اللہ کے مقابل بیان کیا جا رہا ہے، اس کا بھی جواب دو. قالوا ما نقول، اللہ رسول ہم کیا جواب دیں، اس کا کیا جواب دیں؟ پرفیکٹ جواب چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے. تو
پوچھا اللہ رسول کیا جواب دے؟ کہا قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی کارساز نہیں، تمہارا کوئی غم گسار نہیں، تم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ قال ابو سفیان، اس کے بعد ابو سفیان نے سن کر کہتا ہے یوم بدر، کیا کہتا ہے وہ؟ یوم بدر، آج کا جو دن کا جو بدلہ ہے بدر کے دن کا بدلہ ہے، آج ہم نے تمہیں جو مارا، جو تمہیں قتل کیا، 70 صحابہ جو شہید ہوئے، اس کا بدلہ ہے جو بدر کے دن ہوا تھا۔ والحرب سجال، کیا کہا؟ جنگ ایک ڈول کی طرح ہوتا ہے، پانی کھینچنے کا جو ڈول ہوتا ہے، ڈول کی طرح جنگ ہوتی ہے، ہر بار ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے ڈول، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، مطلب کبھی ہماری جیت ہوگی کبھی تمہاری جیت ہوگی، کبھی تمہاری ہوگی کبھی ہماری ہوگی۔ یہ اپنا خیال پیش کیا اس نے ابو سفیان نے۔ یہ جو ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر، آج کا جو بدلہ ہم نے لیا وہ بدر کا لیا، وہ ایسا کیوں کہا؟ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، حدیث نمبر 3986 3986، اس کے اندر آتا ہے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی راوی ہے حضرت برا بن عازب ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اصابوا من المشرکین یوم بدر 40 و 100، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے مشرکوں کو جو کچھ پہنچا وہ 140 لوگوں کا تھا۔ کتنے؟ 140 لوگوں کو نقصان ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے بدر کے دن۔ 70 اسیرا، 70 مشرکین قید کر لیے گئے، و70 قتیلا، 70 لوگ قتل کر دیے گئے۔ غزوہ بدر میں اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی 2 سال پہلے، کیا ہوا تھا؟ اس میں 70 لوگوں کو قید کیا گیا تھا، 70 ہی قتل کیے تھے، ہے نا؟ اور آج یعنی غزوہ احد میں کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس وجہ سے اس نے کیا کہا تھا؟ یوم بیوم بدر، آج کا جو بدلہ ہے اس دن کا بدلہ ہے۔ والحرب سجال، جنگ تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی کس کے ہاتھ میں کبھی کس کے ہاتھ میں، کبھی یہ ہاتھ میں کبھی وہ ہاتھ میں، یہ اس لیے اس نے کہا تھا۔ اس کے آگے کہتا ہے وَتَجِدُونَ مُثْلَةً، ابو سفیان کہتا ہے وَتَجِدُونَ مُثْلَةً، لوگوں سن لو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے زخمیوں کو یا اپنے شہیدوں کو یا اپنے مرے ہوئے لوگوں کو تم پاؤ گے کہ ان کا مثلا کیا ہوا ہے۔ مثلا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جنگ میں جب کوئی مر جاتا ایسے نہیں چھوڑا جاتا، اس کا کان کاٹا جاتا، اس کی ناک کاٹی جاتی، یہاں تک کہ کلیجے وغیرہ نکال کر چبایا جاتا، تو یہ جو نقص جو پیدا کیا جاتا اس کو کہتے تھے مثلا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جہاد میں مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے منع کیا ہے۔ گردن مار سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، مگر مثلا نہیں کر سکتے، مثلا کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے حالانکہ ان کے پاس بھی اس کا تصور غلط ہی تھا مگر وہ کرتے تھے، کافر و مشرک بھی یہ کام کرتے تھے، تو کہتا ہے وَتَجِدُونَ مُثْلَةً، ہو سکتا ہے تم اپنے مردہ لوگوں میں، شہیدوں میں، یا جو لوگ مر گئے قتل کیے گئے ان میں تم مثلا پاؤ گے۔ لم آمر بہا، ہم سرداروں نے اس کی اجازت نہیں دی کسی کو، ہم سرداروں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ولم تسونی، اور نہ ہی ہم نے اس کو برا سمجھا ہے، یعنی اگر کوئی کرے تو ہمیں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ہم نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ہندا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، کھا نہیں پائی، نکل نہیں پائی، چبایا تھا اس نے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ اس بات کی تکلیف رہی مخلا کرنے کی وجہ سے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا غزوہ احد میں اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ کو ہمیشہ تکلیف رہی۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی
کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جو کہہ رہا ہے کہ فشل تم کمزور ہو گئے، تم نے ہتھیار روک لیے اور تنازع کیا. تنازع کیسا تھا؟ صحیح بخاری حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا پھر بھی اتر آئے، امیر نے منع کیا پھر بھی اتر آئے، تنازع کیا، اختلاف کیا، نافرمانی کی امیر کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ کایا پلٹ دی. کایا پلٹ کر صحابہ کی آزمائش ہوئی. آزمائش ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اللہ نے کہا کہ پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا. اس لیے صحابہ کے تعلق سے جو بھی زبان درازی کرے گا وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا جس کا تذکرہ آیت نمبر 152 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں اللہ کر رہا ہے کہ وہ تیر اندازوں نے جب نافرمانی کی اور میدان جنگ میں اتر آئے، اس کے نتیجے میں جو ہوا اس کے تعلق سے پچھلے درس میں نے کہا ہے. آج وہ عربی حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، ابھی متن کے ساتھ وہ حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہوا اس وقت میدان جنگ میں، کیا ہوا. ایک چھوٹا سا واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4065 4065 حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کہتی ہیں قالت لما کان یوم احد ہزم المشرکون، کہ جب غزوہ احد میں مشرکوں سے لڑائی ہوئی اور مشرکوں کے دونوں پاٹھوں کے درمیان جب مسلمان پسنے لگے، کچھ مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اس وقت فصرخ ابلیس لعنت اللہ علیہ، ابلیس نے اس وقت آواز لگائی. ابلیس نے اس وقت پیچھے سے آواز لگائی اور کہا اے عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو. ابلیس کا براہ راست صحیح بخاری میں تذکرہ ہے، یعنی وہ آج بھی زندہ. ابلیس کون ہے؟ ابلیس جنوں کی اصل ہے، جیسے انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنوں کی اصل ابلیس ہے. اللہ سے اس نے اجازت لی ہے قیامت تک زندہ رہنے کی. تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی اور کہا اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اخراکم، اپنے پیچھے دیکھو، اپنے پیچھے. یعنی جو مسلمان جا رہے تھے ان کو پیچھے سے آواز لگائی تو مسلمان پیچھے پلٹے، پیچھے بھی مسلمان، جو بھاگ رہے ہوئے مسلمان. اب جنگ اس وقت تک اچھی چلتی ہے جب تک کہ دونوں مقابل الگ الگ ہوں. اگر مل جائیں تو پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، آپس میں قتل اور غارت گیری شروع ہو جاتی ہے. اور یہی شیطان چاہتا تھا. فرجعت اولاہم فجتلدت ہی واخراہم، یہاں تک کہ جو جانے والے جب وہ پلٹے تو اپنے ہی لوگوں کی طرف پلٹے اور انہیں ہی مارنے لگے. فبصر حذیفہ فاذا هو بأبیہ الیمان، یہاں تک کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان پلٹ کر ان کے ہی والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی حملہ کر رہے ہیں، دشمن سمجھ کر، مشرک سمجھ کر، غلط فہمی میں مار رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. فقال اے عباد اللہ ابھی یہاں تک حذیفہ رضی اللہ عنہ بار بار کہے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، میرے باپ ہے، میرے باپ کو تو پہچان رہے ہو، میرے باپ ہے، میرے باپ ہے، بار بار بولنے کے باوجود بھی. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے واللہ قسم اللہ کی محتجزوا حتی قتلوا، انہوں نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا، کسی قسم کے ہاتھ نہ روکے یہاں تک کہ ان کے باپ کو مار ہی ڈالا. فقال حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا یغفر اللہ لکم، کیا کہا؟ اللہ تمہاری مغفرت کرے، کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، جان بوجھ کر نہیں کیا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صبر بھی دیکھیے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھیے کہ کہتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے. قال عروہ، اس حدیث کے ایک اور راوی ہے عروہ، وہ کہتے ہیں کہ فواللہ قسم اللہ کی ما زالت فی حذیفہ بقیت خیر، یہ جو بھلائی ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ مسلمانوں کو معاف کیا، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے باپ کو غلط فہمی سے، انہیں جو معاف کیا، یہ جو بھلائی ہے ان کے اندر باقی
القول باللہ عز وجل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. یعنی مرتے دم تک مسلمانوں کے طرف سے کبھی شکایت نہیں کی کہ یار کیسے ہے تم لوگ، غلط فہمی سے میرے باپ کو مار دیا. ایک بار بھی اف کا جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا، معاف ہی کرتے رہے، کیونکہ وہ معاملہ ہی ویسا ہوا تھا. تو اس حدیث کو میں نے اس لیے آپ کے آگے رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس جنگ میں غزوہ احد میں ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہی مارنے لگے تھے، جس سے کافی نقصان مسلمانوں کو ہوا. اس کے علاوہ اور 2 حدیثیں ہیں اور مزید اس کی تشریح تفسیر باقی ہے، مگر چونکہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اسی آیت کا مزید خلاصہ ہم دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.